دوسری چیز رشوت کا معاملہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الراشی والمرتشی، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اس لیے کہ رشوت ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں حقدار کا حق مارا جاتا ہے، اور یہ بات شریعت کو ہرگز مطلوب نہیں کہ کسی حقدار کا حق کھایا جائے۔ بسا اوقات بندہ رشوت دینے پر مجبور ہو جاتا ہے، بالخصوص پاکستان کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، سرکاری معاملات میں بندہ رشوت دیے بغیر اکثر کام ایسے ہیں کہ اپنا کام کروا ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پر علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ اگر رشوت دینے والا مجبور ہے، اس کا حق مارا جا رہا ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، ایسی صورت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ رشوت دے سکتا ہے۔ اب سارا گناہ رشوت لینے والے پر ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ نے زمین خریدی، ایک پلاٹ خریدا، آپ نے اس کی قیمت بھی بھر دی، اب آپ اس کو اپنے نام پر چڑھوانا چاہتے ہیں، رجسٹری کروانا چاہتے ہیں۔ جب آپ آگے جاتے ہیں، آگے دفتر میں جو بندہ بیٹھا ہے وہ رشوت مانگتا ہے کہ اتنے ہزار دو، سرکاری قیمت سے زیادہ مانگ رہا ہے، اتنے ہزار دو پھر کام کروں گا۔ اب آپ مجبور ہیں، اگر آپ نہیں دیتے آپ پر ظلم ہوگا، آپ کا حق مارا جائے گا۔ ایسی صورت میں علماء نے اجازت دی ہے کہ آپ رشوت دے سکتے ہیں، اب سارا گناہ رشوت لینے والے پر ہے، لیکن ایسی صورت میں بھی رشوت دینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں مجبور ہو گیا تھا اپنا حق لینے کے لیے، میرے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا، تیرے محبوب کا فرمان ہے، تیرے محبوب نے رشوت دینے پر منع فرمایا ہے، لیکن میرے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا۔ فمن اضطر غیر باغ کے تحت اس کو علماء کرام نے رشوت دینے کی اجازت دی ہے، جب بندہ پھنس جائے اور اس کو ظلم کا اور اپنے حق مارے جانے کا خوف ہو۔ اسی طرح آج کل سرکاری سیٹیں آتی ہیں نوکری لگوانے کے لیے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے پاس ڈگریاں بھی پوری ہیں، بندہ اس سیٹ کا اہل بھی ہے، لیکن آگے جو افسر بیٹھا ہے نوکری لگانے والا وہ رشوت مانگتا ہے کہ 10 لاکھ روپے دے دو پھر آپ کو یہ سیٹ آپ کو مہیا کی جائے گی۔ اب تو مساجد کا معاملہ بھی ایسا ہو گیا۔ ایک ہمارے دوست اگلے دن بتا رہے تھے کہ ایک علاقے میں ایک مسجد ہے، سرکاری مسجد، تو وہاں پر امام و خطیب لگنے کے لیے وہ ہمارے دوست گئے، تو وہاں جو بندہ بیٹھا تھا اس نے کہا 15 لاکھ روپے دو پھر آپ کو اس مسجد کا امام لگایا جائے گا۔ تو یہ حالات ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی بندہ اس سیٹ کا اہل ہے، ڈگریاں بھی پوری ہیں، اہلیت بھی رکھتا ہے، اس سیٹ کے لیے جو جو ڈگریاں انہوں نے مانگی ہیں اس کے پاس سب کچھ ہے، اب ایسا ہے کہ ایک دوسرا نااہل بندہ پیسے بھر کر اس سیٹ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی نااہلی کی وجہ سے اس سیٹ کے معاملات کو خراب کرے گا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے پر بھی ظلم ہوگا، اور جو حقدار ہے، جو بیچارہ اتنا عرصہ پڑھتا رہا، ڈگریاں جمع کرتا رہا، خرچہ کرتا رہا، اس کو حق نہیں دیا جا رہا، تو ایسی صورت میں بھی علماء نے اجازت دی ہے کہ آپ رشوت دے سکتے ہیں۔ اب آپ پر گناہ نہیں ہوگا، رشوت لینے والے پر گناہ ہوگا جو میرٹ کے مطابق آپ کو سیٹ نہیں مہیا کر رہا۔ تو بہرحال رشوت دینا اور رشوت لینا یہ سختی کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اگر آپ بغیر کسی حرج کے رشوت دیتے اور لیتے ہیں، ایسے بندے پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔